پاکستان بنا ہے ہماری قربانیوں سے بنا ہے، تو قربانیاں ہیلووین پارٹیز کے لیے نہیں دی گئی تھی، وہ قربانیاں شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اس شہر کے اندر ایک ہفتے میں 2 مختلف مقامات پر ہیلووین پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے سے یہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی شروع کیا گیا، اور اب افسوس کا، حیرت کا مقام ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش پوری قوت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ پہلے پاکستان کے شہر کراچی میں موجود ایک تعلیمی ادارہ، ایک یونیورسٹی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس آئیں، آ کر تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے گھروں کی راہ لے لیں، لیکن وہاں پر ہیلووین پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی کہاں پر موجود ہے؟ کسی ایلیٹ اور پوش علاقے میں نہیں، بلکہ کراچی کا ایک ایسا علاقہ جو نارتھ کراچی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ جہاں پہ ارد گرد تمام رہائشی علاقہ ہے۔ اس یونیورسٹی کے بالکل ساتھ خدا کا گھر یعنی کہ مسجد بھی موجود ہے، اور اس مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ویلکم پارٹی کے نام پر ہیلووین پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس یونیورسٹی میں جو پینافلیکس لگائے گئے، اس پہ یہ بات واضح الفاظ میں جلی حروف میں لکھی گئی کہ جناب آج شیطان آپ کی پروگریس سے خوش ہوگا۔ کس پروگریس سے خوش ہوگا؟ کہ آپ یہاں پر آ کر ناچ رہے ہیں، آپ یہاں پر آ کر گانے گا رہے ہیں، ہر طرف شیطانی قوتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا اہتمام کیا گیا، اور تمہیں دیکھ کر آج خدا خوش نہیں ہو رہا۔ تم سب ہو مسلمان گھرانے کے بچے، تم سب نے کلمہ پڑھا ہے، تم سب کے کانوں میں اذان دی گئی ہے، تم سب شاید جمعے کی نماز یا عام دنوں کے اندر نماز بھی پڑھنے جاتے ہوگے، روزہ بھی رکھتے ہوگے، لیکن آج خدا کو خوش نہیں کرنا، آج اللہ کو خوش نہیں کرنا، آج خوش کرنا ہے تو شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اور ان پوسٹرز کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ تصویریں بنا رہے تھے، ویڈیوز بنائی جا رہی تھی، اور اس معاملے کے اوپر جب یونیورسٹی انتظامیہ سے سوال کیا گیا تو یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے البتہ ایک تھرڈ پارٹی کو ہائر کیا تھا، اور اس تھرڈ پارٹی نے ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا تھا، لہٰذا تمام جو ملبہ ہے وہ ان کے سر پہ گرتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آپ اس بات کو امیجن کر لیجیے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کام ہو رہا ہو، آپ کے گھر کے اندر ایک پارٹی سجائی جا رہی ہے، اس کے اندر ساری خرافات ہو رہی ہیں، اور کل کو آپ کھڑے ہو کے گئے کہ گھر کے اندر تو ہو رہا تھا، میں گھر میں موجود بھی تھا، میں اس کا حصہ بھی تھا، گھر تو میرا ہی تھا، چار دیواری بھی میری تھی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا، باہر سے کوئی تیسرا آدمی آیا وہ کر کے چلا گیا، تو یہ صرف بیوقوف بنانے والی بات ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ جب وینڈر سے پوچھا گیا، جو تھرڈ پارٹی تھی، اس سے بھی سوال کیا گیا کہ بھئی آپ بتائیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یونیورسٹی کی مرضی سے اور ان کے کہنے پر ہوا ہے، اور دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ تھرڈ پارٹی کا کوئی بھی وینڈر ہو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا جب تک مین پارٹی اس سے کچھ چیزوں کا تقاضا نہ کر لے۔ تو یونیورسٹی کو اس کے اوپر واضح طور پہ جواب دینا پڑے گا، پاکستان کے قانون کو اس پر سوال کرنا پڑے گا، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری چیزیں جو منظر عام پر آتی ہیں وہ کراچی کا علاقہ کورنگی انڈسٹریل ایریا، کورنگی جو کہ غریب و متوسط طبقے کے علاقے کے لوگوں کا علاقہ ہے، وہاں پہ لانڈی کورنگی اور جو انڈسٹریل ایریا ہے پورے شہر سے لوگ وہاں پہ روزگار کے لیے آتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اجازت کون دے رہا ہے؟ اجازت جی ڈی سی صاحب کی جانب سے دی جا رہی ہے، جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق، اور اس کے بعد اس پارٹی کا اہتمام ہوتا ہے جس کے اندر لوگ نہایت جسے کہنا چاہیے کہ نہایت بیہودہ کپڑے پہن کر شریک ہوتے ہیں، بہت ہی معمولی کپڑے پہن کر شریک ہوتے ہیں، ان کے جسم پر موجود لباس 100% کے بجائے 50% بھی بمشکل تمام ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس ساری پارٹی کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ بعد میں جب وہاں پہ چھاپا ہوتا ہے، جب وہاں پہ کچھ عام لوگ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پولیس ایکشن میں آتی ہے تو شراب کی بوتلیں بھی وہاں پکڑی جاتی ہیں، وہاں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہنگم سی کیفیت ہوتی ہے جس کے آپ اگر وہ کلپس اٹھا کر دیکھیں جس طرح لوگ اور اسپیشلی خواتین وہاں سے نکل رہی ہیں، تو آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کوئی ایک مہذب پارٹی تھی یا بےہودگی کو پروموٹ کرنے کے لیے پارٹی ارینج کی گئی تھی، اور جس قسم کے لباس میں لوگ اس پارٹی میں شریک ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جناب یہ ہیلووین یعنی کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے سارے لوگ ایک جگہ پر آ کر جمع ہو رہے تھے۔ البتہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جناب اس قسم کی پارٹیز کا ہونا، کراچی جیسے شہر میں ہونا، ایک طرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جانا، دوسری طرف ایلیٹ کلاس کو بلایا جانا، وہ لوگ جو پڑھ چکے ہیں، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اچھی جگہوں پہ نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو جمع کیا جانا، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ایک طرف یہ سوال بنتا ہے ہمارے ہر اہل اقتدار اور اہل اختیار سے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک طرف اجازت دے دیتے ہیں، اور اجازت دینے کے بعد جب چیزیں منظر عام پر آتی ہیں چھپتا کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، سب کچھ آ جانا ہے سامنے۔ جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر آپ مکر جاتے ہیں، پھر آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ باتوں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس طرح تو نہیں چل سکتا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان کے آئین کے اندر اسلام شامل ہے, ہمارے نام کے اندر اسلام شامل ہے. پاکستان بنا ہے ہماری قربانیوں سے بنا ہے. تو وہ قربانیاں ہیلووین پارٹیز کے لیے نہیں دی گئی تھیں, وہ قربانیاں شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھیں, وہ قربانیاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی گئی تھیں, وہ قربانیاں پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے دی گئی تھی, اور پاکستان کا قانون. کیونکہ اب تک اس سارے معاملے کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے, جبکہ پاکستان کا پینل کوڈ کا قانون اس بات کے اوپر واضح طور پر اس میں یہ شک موجود ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر اگر کوئی بھی غیر مہذب حرکت کرتا ہے, کوئی بھی بد تہذیبی والی حرکت کرتا ہے, کوئی بھی اس قسم کی پارٹی کا اہتمام کرتا ہے, تو اس کے خلاف پورا قانون موجود ہے. 3 مہینے کی قید بھی ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب چیز سوشل میڈیا پر آ گئی تو جا کے اس کو بند تو کروا دیا گیا, وہاں قانون نے پہنچ کے ذرا سی حرکت تو دکھا دی, گرفتار کسی کو نہیں کیا, پکڑا کسی کو نہیں گیا. جو لوگ اس کو سجا رہے تھے, اس کا اہتمام کر رہے تھے, شیطان کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے, ان میں سے ایک آدمی نہ گرفتار ہوا ہے نہ مقدمہ کیا گیا. اب اس کا جواب قانون کو بھی دینا پڑے گا کہ جناب آپ بتائیے نا آپ کیا کر رہے ہیں. یہ کراچی کی شان پر حملہ ہے, یہ کراچی کے مقام پر حملہ ہے. کراچی شہر یہ تو درود و سلاموں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شہر ہے. یہ شہر اپنے اس شناخت کو مس نہیں ہونے دے گا, چاہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ ہو یا وہ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں یہ ساری ہیلووین پارٹی سجانے والے لوگ ہوں. ان کے خلاف مقدمہ درج کیجئے, قانون کے مطابق کارروائی کیجئے, اور ایسی قدغن لگائیے اور ایسا بند باندھیے کہ آنے والے وقت میں کوئی اور کبھی اس قسم کی پارٹی کا اہتمام کرنا تو دور کی بات اس جانب سوچ بھی نہ سکے. اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں, آپ کے کیا تصورات ہیں, کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا.